بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 42 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم رجل جرى على لسانه فی حیاته ما جرى علیہ بعد وفاته یہ عنوان پڑھیں گے۔ اس کا مطلب ہے ایک شخص کی زبان پر اس کی زندگی میں وہ بات آ گئی ما جرى علیہ بعد وفاته جو مرنے کے بعد اس پر گزری۔ رجل جرى على لسانه في حياته ما جرى عليه بعد وفاته روى الأنباري بإسناده إلى هشام الكلبي قال عاش عبيد بن شرية الجرهمي 300 سنة وأدرك الإسلام فأسلم ودخل على معاوية بالشام وهو خليفة فقال له حدثني بأعجب ما رأيت قال مررت ذات يوم بقوم يدفنون ميتا لهم فلما انتهيت إليهم اغرورقت عيناي بالدموع فتمثلت بقول الشاعر يا قلب إنك من أسماء مغرور فاذكر وهل ينفع عنك اليوم تذكير قد بحت بالحب ما تخفيه من أحد حتى جرت لك إطلاقا محاذير فلست تدري وما تدري أعاجلها أدنى لرشدك أما فيه تأخير فاستقدر الله خيرا وارضين به فبينما العسر ازدارت مياسير وبينما المرء في الأحياء مغتبط إذا هو الرمس تعفوه الأعاصير يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور فقال لي رجل أتعرف من صاحب هذا الشعر قلت لا قال إن صاحبه هذا الميت الذي دفناه الساعة وأنت الغريب الذي تبكي عليه ولست تعرفه وهذا الذي خرج من قبره أقرب الناس رحما إليه وأسرهم بموته فقال له معاوية لقد رأيت عجيبا فمن الميت قال عنيز بن لبيد العزري رجل جرى على لسانه في حياته ما جرى عليه بعد وفاته ایک شخص کی زبان پر زندگی میں وہ بات آ گئی جو مرنے کے بعد اس پر گزری۔ روال انباری باسنادہ الی ہشام الکلبی، انباری نے اپنی اس سند کے ساتھ جو ہشام کلبی تک پہنچتی ہے نقل کیا ہے۔ قال ان کا بیان ہے عاش عبید بن شریعت الجرہمی 300 سنة عبید بن شریع جرہمی 300 سال تک زندہ رہے۔ وَأَدْرَكَ الْإِسْلَامَ اور اسلام کا زمانہ پایا، فَأَسْلَمَ پھر مسلمان ہو گئے، وَدَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ اور شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے، وَهُوَ خَلِيفَةٌ جبکہ وہ خلیفہ تھے۔ فقال له تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا حدثنی بأعجب ما رأیت، آپ نے اپنے مشاہدات میں جو واقعہ عجیب تر دیکھا ہو وہ مجھ سے بیان کیجئے۔ قال مررت ذات یوم بقوم یدفنون میتا لهم، فرمایا کہ ایک دن میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جو اپنے ایک مردے کو دفن کر رہے تھے۔ فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَيْهِمْ اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَايَ بِالدُّمُوعِ تو جب میں ان کے پاس پہنچا تو میری آنکھیں آنسوں سے ڈبڈبا گئیں۔ فَتَمَثَّلْتُ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ تو میں نے شاعر کا یہ شعر پڑھا یا قلب انک من اسماء مغرور فاذکر وهل ينفع عنك اليوم تذکیر، اے دل تو اسما کی جانب سے دھوکے میں پڑا ہوا ہے، فذکر سو نصیحت قبول کر، وَهَلْ يَنْفَعْ عَنْكَ الْيَوْمَ تَذْكِيرُ اور کیا آج نصیحت تیرے حق میں سود مند ہوگی، اور کیا آج کو نصیحت مفید ہوگی۔
قد بحت بالحب ما تخفیہ من احد، تو نے راز محبت کو فاش کر دیا، کسی پر مخفی نہیں رکھا۔ حتی جرت لک اطلاقا محاذیر، یہاں تک کہ تیز رفتار گھوڑے بھی تیری محبت کی خبر کو لے کر پوری طرح دوڑ پڑے، یعنی تیری محبت پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ یا اس کا مطلب ہے حتی جرت لک اطلاقا محاذیر، یہاں تک کہ دوڑ گئے تیری محبت کو لے کر شہری باشندے۔ یا پھر اس کا مطلب ہے یا چل پڑی تیری محبت کی دستاویزیں گھوڑوں کی چال، یعنی تیری محبت کی دستاویزیں جا بجا پہنچ گئی۔ فلست تدری وما تدری عاجلها ادنى لرشدك اما فيه تاخیر، فلست تدری سو تو نہیں جانتا، وما تدری اور نہ تو جانے گا، عاجلها ادنى لرشدك کہ دنیا کا قریبی زمانہ تیری ہدایت کے قریب تر ہے، اما فیہ تاخیر یا وہ زمانہ جس میں تاخیر ہے، فاستقدر اللہ خیرا وارضین بہ، لہذا تو اللہ سے خیر کا حصہ طلب کر، اللہ سے خیر طلب کر، وارضین بہ اور اس پر راضی رہ۔ فبینما العسر ازدارت میاسیر، اس لیے کہ سختی کے درمیان ہی اچانک آسانیوں کا دور آ جاتا ہے۔ یا اس کا مطلب ہے اللہ سے خیر کا طالب بن اور اس پر راضی رہ۔ فبینما العسر ازدارت میاسیر، کیونکہ تنگی کی حالت میں اچانک گھومنے لگتے ہیں جوئے کے پاس سے، یعنی تنگی کے دوران میں یکایک سہولت کا دور آ جائے گا۔ وَبَيْنَمَا الْمَرْءُ فِي الْأَحْيَاءِ مُغْتَبِطُ إِذَا هُوَ الرَّمْسُ تَعْفُوهُ الْأَعَاصِيرُ، اور اسی دوران کے انسان زندوں میں شاد ماں رہتا ہے۔ إِذَا هُوَ الرَّمْسُ تَعْفُوهُ الْأَعَاصِيرُ، ناگاہ وہ قبر کی مٹی بن جاتا ہے جسے آندیاں مٹا دیتی ہیں، یا ناگاہ تیز آندیاں یا بگولے اس کی قبر کے نشان بھی مٹا دیتی ہیں۔ یبکی الغریب علیہ لیس یعرفہ، اجنبی شخص اس پر آنسو بہاتا ہے حالانکہ وہ اس سے نا آشنا ہوتا ہے۔ وذو قرابتہ فی الحی مسرور، اور اس کے قرابت دار محلے میں خوش رہتے ہیں یا اس کا رشتہ دار خاندان میں خوش ہوتا ہے۔ قال عبید بن شریع کہتے ہیں فقال لی رجل، تو مجھ سے ایک شخص نے کہا اتعرف من صاحب هذا الشعر، تم جانتے ہو اس شعر کا کہنے والا کون ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال، اس نے کہا ان صاحبه هذا المیت الذي دفناه الساعة، اس شعر کا کہنے والا یہ مردہ ہے جس کو ہم نے ابھی سپرد خاک کیا، جس کو ہم نے ابھی سپرد خاک کیا ہے۔ وَأَنْتَ الْغَرِيبُ الَّذِي تَبْكِي عَلَيْهِ، اور تم وہ اجنبی ہو جو اس پر آنسو بہا رہے ہو۔ وَلَسْتَ تَعْرِفُهُ، حالانکہ تم اس سے ناآشنا ہو، اس کو جانتے تک نہیں۔ وَهَذَا الَّذِي خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ، اور یہ شخص جو اس کی قبر سے نکلا ہے، أَقْرَبُ النَّاسِ رَحِمًا إِلَيْهِ، اس کا سب سے قریبی رشتہ دار ہے۔ وَأَسَرُّهُمْ بِمَوْتِهِ، اور اس کی موت سے لوگوں میں سب سے زیادہ یہ خوش ہے۔ فقال له معاویہ، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے یعنی عبید سے فرمایا لقد رأیت عجیبا، تم نے بہت ہی عجیب و غریب واقعہ دیکھا۔ فمن المیت، تو وہ مردہ کون تھا؟ قال عنیز بن لبید العزری، کہ عنیز بن لبید عزری تھا۔ حل لغات، لسانی ہی، لسان اس کی جمع السنتن آتی ہے، زبان۔ لسن یلسن لسنن، تیز زبان والا ہونا۔ لسن یلسن لسنن، لسن یلسن لسنن، فصیح و بلیغ ہونا۔ الانباری، کمال الدین عبد الرحمن بن ابی الوفا، محمد بن انباری، یہ وافر العلم، عابد و زاہد، علم الادب اور نحو کے امام تھے۔ سادہ طرز زندگی آپ کا وطیرہ تھا۔ علم لغت، علم ادب ابو منصور جوالیقی سے
اور علم نحو ابو سعادات ہبت اللہ سے حاصل کیا۔ نزہۃ الالباء، اسرار العربیہ، حواشی ایضاح، شرح دیوان متنبی، شرح حماسہ وغیرہ بہت ساری کتابیں لکھیں۔ 9 شعبان سن 577 ہجری میں جمعہ کی رات میں انتقال ہوا اور شیخ ابو اسحاق شیرازی کے قریب مدفون ہوئے۔ عاش یعیش عیشا معیشتا، زندگی بسر کرنا۔ صفت کا صیغہ عائش آتا ہے اور معاش جس چیز سے زندگی بسر ہو سکے اسے معاش کہتے ہیں، اس کی جمع معایش آتی ہے۔ عبید بن شریع الجرہمی یہ وہی ہے جو عربی نثر کا ماہر مؤلف تھا۔ 680 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اخبار الیمن و شعرائها و انسابها تالیف کی تھی، جس کے مخطوط یمن میں موجود ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صنعاء یمن سے بلوایا اور متقدمین ملوک عرب و عجم کے حالات دریافت کیے۔ جب اس نے امیر معاویہ کے سوالات کا صحیح جواب دیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ان کے حالات و اخبار مدون کرنے کا حکم دیا۔ یدفنون، دفن یدفنو دفنن، المیت صلہ ہو گاڑنا، دفن کرنا۔ دفینہ گاڑا ہوا، اس کی جمع دفائن آتی ہے۔ میتن، میت مردے کو کہتے ہیں، اس کی جمع میتون آتی ہے۔ فلما انتہیت، انتہا الی احد ینتہی انتہاء، کسی کے پاس پہنچنا۔ اغرورقت العین یغرورق اغریراقا، باب افعیلال سے ڈب ڈبانا، آنکھوں کا ڈب ڈبانا، پانی آ جانا۔ دموع، یہ دمع کی جمع ہے آنسو۔ دمع یدمع دمعا، دمع یدمع دمعا دموعا، العین صلہ ہو آنسو بہانا۔ فتمثلت، تمثل بشعر یتمثل تمثلا، باب تفاعل سے شعر پڑھنا۔ بحتا، باح یبوح بواحا، باب نصر ینصر سے ظاہر ہونا۔ باح بشیء، کسی چیز کو ظاہر کرنا۔ بواح، کھلم کھلا۔ بوح، آفتاب کا علم ہے۔ اطلاقن، یہ طلقن کی جمع ہے، گھوڑے کی دوڑ کا ایک چکر۔ محاذیرو، واحد محزار اور محزیر آتا ہے۔ محزیر من الخیل، تیز دوڑنے والا گھوڑا۔ اور محاذیر یہ محضر کی جمع بھی ہے۔ محضر دستاویز اور محاذیر کا معنی دستاویزیں، اسی لیے اس کے 2 ترجمے کیے گئے ہیں، ایک دستاویز کے لحاظ سے اور ایک تیز دوڑنے والے گھوڑے کے لحاظ سے۔ فبینما العسر، استقدر یستقدر استقدارا، حصہ طلب کرنا۔ فبینما، ما زائدہ ہے اور بینا ما بعد والے کلمے کی طرف مضاف ہے۔ العسر مبتدا ہے اور خبر محذوف ہے، اے العسر ثابت لکا۔ یہاں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کلمہ ما فاصل ہے اور بینا کلمہ اس کی وجہ سے منصوب ہے کیونکہ اس میں مفاجات کے معنی موجود ہیں۔ عسر یعسر عسرا عسرا اور عسر یعسر عسارتا، باب کرم سے دشوار ہونا۔ عسر تنگی کو کہتے ہیں۔ میاسیرو، یہ میسور ان کی جمع ہے، آسان کیا ہوا۔ یسر ییسر یسرن، باب ضربہ سے نرم ہونا، جوا کھیلنا۔ یسر یوسر یسرن، کم ہونا۔ صفت کا صیغہ یسیر اور یسر ییسر یسرن، الامر سے لہو آسان ہونا۔ یسار یسرا، بایاں، اور یسر جوا کو کہتے ہیں، ذبح شدہ جانور جن پر جوا کھیلا جاتا ہے۔ میسرا، بائیں جانب، بائی جانب کا دستہ فوج، اس کی جمع میاسر آتی ہے۔ مغتبتن، اغتبت یغتبت اغتباتا، خوشی کی حالت میں رہنا۔ غبط یغبط غبطتن، کسی کی نعمت کو دیکھ کر ویسا ہی اپنے لیے تمنا کرنا۔ غابط غبت، یہ صفت کے صیغے ہیں، غبطہ رشک کرنا۔ الرمس، رمسن، اس کی جمع رموسن آتی ہے، قبر کی مٹی۔ رمس یرمس رمسن، رمس یرمس رمسن،
ढांपना, ताफूहु अफत अर्रीह मिटा देना, अफा याफू अफवन मिटाना, असर को खत्म करना। अआसीर ये इसार की जमा है बगोला, असर यासिर असरन निचोड़ना, असीरुन उसारतुन निचोड़ा हुआ। असर जमाना को कहते हैं, इसकी जमा आसार आती है। मसरूरुन ये मफऊल का सीगा है, सर्रा यसुर्रु सुरूरन खुश होना। गरीब अजनबी इसकी जमा गुरबा आती है। या कल्बु असल में या कल्बी था तो मुतकल्लिम की या को हज़फ कर दिया। जरत लका इतलाक़न महाज़िरु ऐ जरयन इतलाक़न लैसा यारिफुहु यबकिल गरीबु में अल गरीबु से हाल वाक़े है। फिल हय्य मसरूरु, फिल हय्य मसरूरुन से मुतअल्लिक़ है। शेख यूसुफ बिन सलमान शरह शवाहिद में लिखते हैं, किताब सीवे में फरजदुक की तरफ मंसूब करके नकल किया है कि वो एक जनाजे के दफन में शरीक हुआ तो किसी ने उसको ये शेर सुनाया, वबैनमल मर्उ फिल अहयाइ मुग़तबितन इस्सार फिर रम्स ताफ़ुहुल अआसीरु। तो इस पर फरजदुक ने कहा, जानते हो इस शेर का कायल कौन है? लोगों ने कहा नहीं। फरजदुक ने कहा, यही शख्स है जिसको अभी दफन किया है। बहरहाल इस उन्वान में जो कुछ कहा गया है वो अशार और अशार के बाद की इबारत से बिल्कुल वाज़ेह है कि शायर ने अपनी जिंदगी में जो अशार कहे वो मरने के बाद बिल्कुल सच निकला कि परदेसी तो उसकी मौत पर आंसू बहा रहा है, परेशान है और अपने करीबी अजीज उस पे खुश हैं, खुशी मना रहे हैं। तो ऐसा भी होता है। ये एक अजीब व गरीब वाक़या जो कि उबैद बिन शरीह जुरहमी ने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु को सुनाया।